اس کے ٹیبل پر چھٹی کی درخواست پڑی تھی، جبکہ وہ سامنے کھڑا داور کے پیپر پر سائن کرنے کا انتظار کر رہا تھا، لیکن وہ تو ایسے اس کی درخواست کو پڑھ رہا تھا جیسے کوئی ٹیچر پڑھ کے غلطیاں نکالتا ہے۔ سر پلیز مجھے چھٹی دے دیجیے، دراصل اچانک سے میری شادی ہو گئی ہے، میرے گھر والوں نے بہت جلد بازی میں میری شادی کر دی ہے، تو آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ شادی کے بعد بیوی کو تھوڑا خوش رکھنے کے لیے آگے پیچھے لے کر کہیں جانا پڑتا ہے۔ پھر آپ کو تو پتہ ہی ہوگا کہ آپ تو دو کر رکھی ہے آپ نے، بیوی کی ڈیمانڈ تو آپ خود بہت اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہوں گے۔ اس کے اس قدر سیر انداز میں درخواست پڑھنے پر اس کی زبان میں کھجلی ہوئی تھی، جس پر داور نے نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ 2 دن کے بعد ایڈوکیٹ صفدر کا کیس کورٹ میں جانے والا ہے، تو پھر جب تک اس کے کیس کا فیصلہ نہیں ہو جاتا تب تک آپ کو چھٹی نہیں مل سکتی، تو 2 دن صبر کر لیجئے۔ آپ اور اپنی بیگم کو بھی سمجھا دیجئے کہ آپ کا کام کافی ہے، تو ڈیمانڈ تھوڑی کم کریں، کیونکہ جو بھی ہیں آپ ایک سرکاری ملازم ہیں اور آپ کو سرکار کی مرضی سے ہی چلنا ہوگا۔ باقی اگلی دفعہ درخواست لکھتے ہوئے بیچ میں انگلش کے لفظ استعمال مت کیجیے گا۔ آپ کوئی 5ویں کلاس کے بچے نہیں، ایک بہت بڑے عہدے پر بیٹھے ہوئے ہیں، لگتا ہے آپ انگلش میڈیم میں پڑھے ہوئے ہیں۔ وہ اس کی درخواست کے نیچے لائن مارتے ہوئے بولا تھا۔ اس وقت سے سچ میں ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ اپنے سینئر کے سامنے نہیں بلکہ آفیسر کے سامنے کھڑا ہے، بلکہ پروفیسر کے سامنے کھڑا ہے جو اس کی درخواست میں غلطیاں نکال رہا تھا، اور اس نے بس غلطی سے لکھ دیا تھا کہ ویکیشن پر جانا چاہتا ہے، جس کے بجائے اسے سیر و تفریح لکھنا تھا، کیونکہ یہ لفظ اس نے کاٹ کر خود لکھا تھا۔ بالکل کسی ٹیچر کی طرح اس کی درخواست واپس کرتے ہوئے داور کے چہرے پر ایک دلکش مسکراہٹ تھی، جیسے یہ کام کر کے بہت مزہ آیا تھا۔ آپ 2 دن کے بعد اسے قبول کر لیں گے یا کوئی اور لکھ کر لاؤں اردو میں؟ سر، اس نے جاتے جاتے پھر سے سوال کیا تھا۔ نہیں، آپ درخواست چینج کر کے لائیں، یہاں پر اردو میڈیم کی درخواست چلتی ہے، ایسی مکس کھچڑی یہاں نہیں چلنے والی۔ وہ اسے جواب دے کر چہرہ جھکا گیا تھا، کیونکہ بہت کوشش کے بعد بھی اس کے چہرے کے ایکسپریشن دیکھ کر وہ اپنی ہنسی کو کنٹرول نہیں کر پا رہا تھا۔ اس کے کمرے سے نکلتے ہی وہ پینسل چھوڑ کر اپنے کہے پر ضبط نہیں کر پایا تھا۔ آج سے پہلے اس نے اپنے کسی آفیسر کے ساتھ ایسی شرارت نہیں کی تھی، لیکن نہ جانے کیوں زاور کو چھوٹی چھوٹی باتوں پر ٹوکنے میں اسے بہت مزہ آ رہا تھا۔ کیا میں اپنے کزن راحیل سے مل سکتا ہوں؟ اگر آپ کی اجازت ہو تو۔ وہ ابھی داور کے کمرے سے باہر نکلا ہی تھا، اب رک کر اس سے سوال کرنے لگا۔ اس نے فوراً مسکرا کر اسے وہاں جانے کی اجازت دے دی تھی، کیونکہ 2 دن اسے کسی سے ملنے کی اجازت نہیں تھی، لیکن آج 2 دن کے بعد وہ اپنی فیملی ممبر سے بھی مل سکتا تھا۔ یہ الگ بات تھی کہ اس کی فیملی سے ابھی تک کوئی بھی اس سے ملنے کے لیے نہیں آیا تھا، اور نہ ہی کوئی اس سے ملنے کے لیے آنے والا تھا، کیونکہ زاور بہت صاف الفاظ میں سب گھر والوں کے سامنے کہا تھا کہ اگر کسی نے بھی راحیل کے ساتھ ذرا سی بھی ہمدردی کرنے کی کوشش کی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ سب اس کا ساتھ دے رہے ہیں، کیونکہ راحیل نے سچ میں بہت غلط کام کیا تھا، اور حقیقت یہی تھی کہ کوئی بھی راحیل کے اس کام میں اس کا ساتھ دینے کو تیار نہیں تھا۔ سب راحیل کی غلطی کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ چکے تھے۔ چاچو نے خود ہی کہہ دیا تھا کہ ان کا کوئی بیٹا نہیں ہے، اور جو معصوم بچوں کی زندگی تباہ کر دے وہ ایسے انسان کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں رکھنا چاہتے۔ پہلے غلط فہمی کی بنا پر وہ اسے جیل سے آزاد کروانے کے بارے میں سوچ رہے تھے، جب زاور نے ان کے سامنے بہت سارے ثبوت لا کر رکھ دیے، جس سے یہ بات ثابت ہو رہی تھی کہ راحیل نے سچ میں یہ کام کیا ہے، اور تب سے ہی چاچو راحیل کو اپنی جائیداد سے آنکھ کر دینا چاہتے تھے، لیکن انہیں جذباتی ہو کر کسی طرح کا کوئی فیصلہ نہیں کرنے دیا گیا تھا۔ راحیل غلط تھا، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں تھا کہ وہ کبھی سیدھے راستے پر نہیں آ سکتا۔ اسے موقع کی ضرورت تھی، اور اسے روشنی دکھانے کے لیے زاور تھا۔ زاور کو یقین تھا کہ وہ اسے ان سب لوگوں کے خلاف گواہی دینے پر مجبور کر دے گا جو کہ اس سے یہ سارا کام کروا رہے تھے، اور جس کا ان سب چیزوں کے پیچھے ہاتھ تھا۔ اور اگر وہ گینگ راحیل کی مدد سے پکڑا گیا تو راحیل کی سزا بہت کم ہو جائے گی، جو یقیناً ان کے لیے بہت اچھی خبر تھی۔ بس راحیل کو منانا بہت ضروری تھا۔ آج اس کا ارادہ اس سے اسی سلسلے میں بات کرنے کا تھا، یہی وجہ تھی کہ وہ اس سے ملنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ زین سے اجازت لے کر سیدھا اسی کے کمرے کی طرف جا رہا تھا جب داور کو اپنے پیچھے آتے دیکھا۔ وہ شرٹ کے بٹن کھول رہا تھا، جبکہ ہاتھ میں ایک مضبوط چمڑے کی بیلٹ تھی۔ یقیناً وہ کسی کا سرما بنانے جا رہا تھا۔ اسے خود بھی اس فیلڈ میں آئے 3 سال تھا،
لیکن اب تک اسے یہ کرنے کا موقع نہیں ملا تھا، جبکہ داور تو شاید یہ کام شوق سے کرتا تھا۔ اس وقت بھی وہ کل رات سڑک پر بدتمیزی کرنے والے چند بدمعاش لڑکوں سے ملاقات کرنے جا رہا تھا، جو کل رات ہی سڑک پر کچھ لڑکیوں سے بہت بدسلوکی کر رہے تھے، اور ان لڑکیوں نے ان کے خلاف پوری رپورٹ کر کے انہیں اس وقت تھانے میں بند کروا دیا تھا۔ راہیل کا کمرہ داور کے کمرے کے بالکل سامنے پار تھا۔ اس کے پاس ایک اچھا موقع تھا، وہ داور سے کسی کا کچومر بنانے کی ٹریننگ اچھے سے لے سکتا تھا۔ اب وہ اور کسی چیز میں اسے فالو کرے یا نہ کرے، اس چیز میں دل سے کرنے والا تھا۔ کیسے ہو تم راہیل؟ تم پر کسی طرح کا کوئی تشدد تو نہیں کیا گیا؟ میں نے خود انسپیکٹر سے بات کی تھی کہ تم پر کسی طرح کا دباؤ نہ ڈالا جائے۔ میں نے انہیں یقین دلا دیا تھا کہ تم خود ہی ان لوگوں کے خلاف گواہی دو گے۔ دیکھو راہیل، میں نے تمہیں کہا تھا جب بھی تمہارے خلاف مجھے ثبوت ملا میں تمہیں اریسٹ کرنے میں دیر نہیں کروں گا۔ اور اس رات کی بالکل بھی میری نظر میں کوئی ویلیو نہیں تھی، اس بات کی میری نظر میں بالکل بھی ویلیو نہیں ہوگی کہ تم میرے کون لگتے ہو۔ اس وقت تم میرے لیے ایک مجرم ہو، لیکن اس کے باوجود بھی میں تمہارے سامنے ایک آفر رکھ رہا ہوں، اپنے گینگ کے خلاف گواہی دے دو۔ ان لوگوں کا پتہ بتاؤ، ان کی اگلی پلاننگ ہمارے ساتھ شیئر کر دو، میں تمہاری سزا بہت کم کروا دوں گا، ورنہ تمہیں 10 سال کی سزا کے ساتھ تقریباً 50 لاکھ کا جرمانہ بھی ہوگا۔ تم چھوٹے بچوں کو گمراہ کر کے غلط راستے پر لے کر آ رہے تھے، جو قانون کی نظر میں ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ وہ اس کے سامنے بیٹھا اسے سمجھا رہا تھا، جبکہ اس کی ساری باتیں داور بھی سن رہا تھا۔ تم چھوڑو ان سب باتوں کو داور، تمہیں تو خوش ہونا چاہیے، تم نے جو چاہا تم نے حاصل کر لیا۔ یہ بات تو تم پہلے ہی جان چکے تھے کہ اس گروپ میں میں بھی شامل ہوں، لیکن تم نے مجھے اس دن گرفتار کروایا جس دن میرا نکاح ہونے والا تھا، بلکہ نکاح کے عین وقت پر، تاکہ تم میری ہونے والی بیوی کو اپنی بیوی بنا سکو۔ میں تو جو بھی کر رہا تھا صحیح یا غلط میرا سر درد ہے، لیکن تم نے جو کیا ہے اسے تم کیا نام دو گے؟ تم نے جان بوجھ کر اپنے آفیسرز کو عین نکاح سے تھوڑی دیر پہلے ہی وہاں بھیجا، تاکہ میرے گھر والے عزت بچانے کے لیے سہروش کی شادی تم سے کروا دیں۔ سحر پر تمہاری نظر اسی دن خراب ہو گئی تھی جب تم نے پہلی دفعہ اسے دیکھا تھا۔ وہ خوبصورت ہے، کسی کا بھی دل اس پر آ سکتا ہے۔ میں کیسے مانوں کہ تم اس لڑکی پر فدا نہیں ہوئے، جبکہ اس کی تصویر تم نے اپنی اسکرین لاک پر لگا رکھی تھی، یہاں تک کہ تمہارے موبائل کا پاس ورڈ بھی سحر کے نام پر ہے۔ میں نے کچھ دن پہلے تمہارے موبائل کو چیک کرنے کی کوشش کی تھی، میں نے تمہارے موبائل کا پاس ورڈ جاننے کے لیے تم پر نظر رکھی، لیکن یہ سوچ کر کہ میں نے نظر انداز کر دیا کہ وہ میری بیوی ہے، اور جب میری بیوی بن جائے گی تب میں تمہیں رنگے ہاتھوں پکڑ لوں گا، لیکن تم نے سارا گیم ہی پلٹ دیا۔ تم نے میرے اس کیس کو میری شادی والے دن تک ملتوی کیا تاکہ تم اسے حاصل کر سکو۔ میرے اس کیس کی وجہ سے ہی تم اس سے نکاح کرنے میں کامیاب ہو سکے ہو۔ بہت بڑی پلاننگ کی ہے تم نے۔ وہ اس کے سامنے بیٹھا جیسے اسے آئینہ دکھا رہا تھا، جبکہ داور بالکل مختلف انداز میں کرسی پر بیٹھا دلکشی سے مسکرا رہا تھا۔ میرے بھائی، یہ ساری باتیں ہم بعد میں بھی تو کر سکتے ہیں، فی الحال ہم کیس کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ یہ ساری باتیں ہم تب کریں گے جب تم جیل سے آزاد ہو جاؤ گے۔ فی الحال یہ بتاؤ کہ تم اپنے گینگ کے خلاف گواہی دینے کو تیار ہو یا نہیں؟ وہ اس کی بات کو رد کرتے ہوئے رد ہرگز نہیں کر رہا تھا، بلکہ شاید راہیل کی ایک بات بالکل صحیح تھی۔ اس کے لاک اسکرین پر سہروش کی مائیوں والی تصویر لگی تھی، اور اس کے موبائل کا پاس ورڈ بھی سہروش کے نام پر ہی تھا، یہاں تک کہ وہ اپنے سوشل میڈیا کے سارے اکاؤنٹس کے پاس ورڈ بھی اسی کے نام پر رکھ رہا تھا، اور اس بات کا خدا گواہ اور خود وہ ہی تھا، کیونکہ 2 دن پہلے اس کے لیپ ٹاپ پر کچھ فائل چیک کرتے ہوئے اس نے اپنا لیپ ٹاپ کا پاس ورڈ بھی سہروش لگایا تھا، جو یقیناً اس کی بیوی کا نام تھا، جو کہ پہلے اس کے کزن کی منگیتر رہ چکی تھی۔ وہ سچ میں گھوم گیا تھا، یہ چھوٹا ضرورت سے زیادہ تیز نکلا تھا۔ نہیں، میں ان لوگوں کے خلاف گواہی دینے کے لیے تیار نہیں ہوں، بلکہ میں کسی کو نہیں جانتا، یہ سارا کچھ میں نے ہی کیا ہے۔
جس پر زاور کندھے اچکا کر اٹھ کر کھڑا ہوا، جیسے اگر اسے چاہ نہیں تو اسے پرواہ نہیں۔ اسے امید نہ تھی کہ راحیل اتنا ذہین ہوگا۔ وہ تو اسے بہت بیوقوف سمجھا ہوا تھا۔ اسے بالکل نہیں لگا تھا کہ وہ اس کی پلاننگ کو اتنی آسانی سے سمجھ جائے گا۔ وہ تو یہ سوچ کر آرام سے کام کر رہا تھا کہ راحیل کو کون سا اس کے پلان کی سمجھ آنی ہے۔ وہ بہت ہوشیاری سے ایک ایک قدم اٹھا رہا تھا، لیکن پھر بھی راحیل نے سب کچھ جان لیا تھا۔ یہ یقین کرنا مشکل تھا کہ راحیل اسے بہت اچھے سے جانتا تھا، لیکن راحیل نے اس کی موبائل پر سہروش کی تصویر کب دیکھی تھی؟ کب اس نے اس کے سامنے اپنے موبائل کا پاس ورڈ لگایا تھا اور اسے بات کیسے پتہ چلی تھی؟ خیر جو بھی تھا، اسے کون سا کسی کا کوئی ڈر تھا جو وہ پریشان ہوتا؟ وہ تو بالکل ریلیکس تھا، یہ سوچ کر کے راحیل سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے۔ دونوں ہی بھائی بہن کافی ذہین تھے، ہاں، لیکن یہ الگ بات تھی کہ ان دونوں کی ذہانت اس کے کسی کام کی نہیں تھی۔ وہ دونوں ہی اس کے لیے صرف مشکلات ہی بڑھا سکتے تھے۔ زباریہ سے اس نے کبھی محبت نہیں کی تھی، وہ بچپن سے اس کی منگیتر تھی، لیکن وہ لڑکی کبھی اس کے دل میں اپنے لیے محبت پیدا نہیں کر سکی تھی۔ اس کے باپ کی خواہش تھی کہ وہ زباریہ سے شادی کرے، اس کی شادی اس کے خاندان میں انہی کے بھائی کی بیٹی سے ہو، اور اسے اس بات پر کوئی اعتراض نہیں تھا کیونکہ وہ اپنے باپ کو ہر خوشی دینا چاہتا تھا۔ وہ ان کی کسی بات کو ٹال نہیں سکتا تھا، لیکن اس کی نیت بدل گئی۔ سہروش کو دیکھنے سے پہلے، اس کو جاننے سے پہلے تک سب کچھ ٹھیک تھا، لیکن پھر اس کا دل صرف سہروش کے ہی گن گانے لگا تھا۔ جب اس نے پہلی بار سہروش کو دیکھا تھا، تب اس کے چہرے سے نظریں ہٹانا اس کے لیے مشکل ہو گیا تھا۔ وہ معصوم سی منمونی صورت پہلے ہی نظر میں اس کے دل کے کسی کونے میں بس سی گئی تھی۔ اور جب زباریہ نے اس کے سامنے ان کی سوچ بیان کی تھی، جب زویا نے اس کے سامنے اس کی سوچ بیان کی تھی، اس دن سے وہ محبت کر بیٹھا تھا۔ شاید اس کے لیے محبت اس کے دل میں پیدا ہی پہلے سے ہو چکی تھی، لیکن اس دن اس کی سوچ جب زویا نے اس کے سامنے بیان کی تو اس نے خدا سے دعا مانگی تھی کہ لڑکی کسی اور کے نصیب میں نہ لکھی جائے، کیونکہ اس نے ہمیشہ اپنے لیے ایک ایسی لڑکی کی خواہش کی تھی۔ اور پھر راحیل کی حقیقت جاننے کے بعد وہ پریشان ہو گیا تھا۔ وہ سہروش کو ایک ایسے انسان کے ساتھ زندگی تباہ نہیں کرنے دے سکتا تھا۔ شاید وہ قسمت کا فیصلہ سمجھ کر راحیل اور اس کی شادی کو قبول کر لیتا، لیکن اس کا دل اسے اس بات کی اجازت نہیں دے رہا تھا۔ اس کا دل ضد پر اتر آیا تھا۔ سہروش کے نام کے آگے اس کا نام دیکھنے کی ضد جو اس نے پوری کر لی تھی، اس نے بہت ہی آسانی اور ہوشیاری سے کھیل کھیل کر سہروش کو اپنے نام کر لیا تھا، اور اب وہ اس کی تھی۔ ہاں، وہ اس کی تھی۔ آج اس پر صرف اس کا حق تھا، اور یہ سب کچھ اتنی آسانی سے نہیں ہوا تھا۔ اس نے بہت کچھ فیس کیا تھا۔ اس نے اس کیس میں ہاتھ ڈال لیا تھا جس سے اس کا کوئی واسطہ ہی نہیں تھا۔ اسے اپنا کام بڑھانے کا شوق نہیں تھا، وہ تو اپنے کام سے ہی مطلب رکھتا تھا۔ لیکن جب اسے راحیل کی روٹین پتہ چلنا شروع ہوئی تو اس نے سب سے پہلے انسپیکٹر زین کے کیس میں انٹرسٹ لینا شروع کیا تھا، اور جس کی وجہ سے اکثر اسے داور سے بہت کچھ سننے کو ملتا تھا، لیکن وہ پیچھے نہیں ہٹا تھا کیونکہ یہ معاملہ صرف اس کی نوکری یا کیس کا نہیں تھا، بلکہ یہاں معاملہ اس کے دل کا تھا، اور وہ اپنے دل پر کسی طرح کا کوئی ظلم نہیں کر سکتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے بہت ہوشیاری سے زین کے کیس کو ہینڈل کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اور آہستہ آہستہ اس نے ہر چیز کو کنٹرول کر لیا تھا۔ اس نے سوچا تھا کہ اگر راحیل کا ان سب چیزوں میں کوئی واسطہ نہیں بھی ہوا، تب بھی وہ ایک دن کے لیے اسے شک کی بنیاد پر جیل بھجوا کر سہروش سے نکاح کر لے گا، کیونکہ اسے یقین تھا کہ گھر کی عزت بچانے کے لیے اس کے ماں باپ اسے ہی بلی کا بکرا بنائیں گے، اور وہ بننے کو تیار تھا۔ اس نے بہت نخرے دکھائے تھے، بہت الٹی باتیں کی تھیں، صرف یہ سوچ کر کہ وہ کم ہمت لڑکی شاید اپنے لیے کوئی سٹیپ لے گی، شاید تھوڑی سی ہمت دکھا کر اپنے حق میں آواز اٹھائے گی، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا تھا۔ اور اگر اس کی یہ ساری پلاننگ آج اسے پتہ چل جائے تو شاید وہ بے ہوش بھی ہو سکتی تھی، اور وہ اس کی نازک سی جان پر کسی طرح کا کوئی ظلم نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے وہ اسے بتانے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ فی الحال وہ اپنی محبت کو بھی اس پر ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا، وہ اسے یہ سب کچھ نہیں بتانا چاہتا تھا۔
ورنہ وہ الٹی کھوپڑی کی لڑکی کہیں یہی سوچنے نہ لگ جائے کہ اس نے خود راحیل کے خلاف کیس نکال کر اسے پھنسایا ہے تاکہ وہ اس سے نکاح کر سکے۔ اب وہ اسے اتنا بھی سر پر نہیں چڑھا سکتا تھا۔ ایک تو ویسے ہی نکاح کے بعد اس کی زبان ضرورت سے زیادہ لمبی ہو گئی تھی، بات بات پر تانے مارتی تھی۔ خیر یہ بھی اچھا ہی تھا، وہ اس کو ہمت دکھا رہی تھی، وہ اس کی ہمت دیکھنا چاہتا تھا، اور وہ بڑی ہی دلیری سے اپنی ہمت دکھا رہی تھی، جسے دیکھ کر وہ خود حیران رہ گیا تھا۔ لیکن جو بھی تھا، اس کی ہر ادا سر آنکھوں پر، وہ اس سے محبت کرتا تھا، اس کی ہر چیز اسے دل سے قبول تھی۔ وہ فی الحال بہت ساری چیزوں کو سوچ رہی تھی، اور اپنے ذہن میں آنے والی وہ رنگ برنگی چیزوں والی سوچ کو وہ اس پر ظاہر بھی کر رہی تھی۔ کبھی سمجھوتا، کبھی کسی اور سے محبت، کبھی ماں باپ کا پریشر۔ وہ بہت ساری سوچوں میں الجھی ہوئی تھی۔ وہ اس کی یہ ساری الجھنیں وہ ہنی مون پر جانے کے بعد دور کرنے والا تھا کہ داور دین کھڑوس نے اس کی چھٹیاں ہی منظور نہیں کی تھیں۔ ایک بار میں تمہاری جگہ بیٹھ جاؤں انسپکٹر داور، پھر دیکھنا میں تمہاری بھی چھٹیاں منظور نہیں کروں گا۔ خیر تم میرے سینئر ہو، میں تمہارے بیٹے سے انتقام لوں گا، اس نے فیصلہ کرتے ہوئے سوچا تھا۔ جب اندر سے پیغام آیا انسپکٹر داور بلا رہے ہیں، اور یہاں آ کر اس کی ساری اکڑ، ساری سوچیں جواب دے چکی تھی، وہ فوراً اٹھ کر بھاگا تھا۔ جی سر، آپ نے مجھے بلایا؟ وہ اندر داخل ہوتا اسے سلوٹ کرتا ہوا بولا۔ جی بیٹھیں آپ انسپکٹر داور، مجھے آپ سے بات کرنی تھی اس وقت زین کے کیس کے بارے میں۔ وہ مجرم جو آپ کا کزن لگتا ہے خطرناک نہیں لگتا؟ مجھے لگتا ہے ان کا نیا بندہ تھا۔ آپ اس سے بات کریں، ہو سکتا ہے کہ یہ گواہی دے دے اور انسپکٹر زین کے کیس میں ان کی مدد کر سکے۔ اس کے ساتھ آپ بات کر لیں، لیکن مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا۔ وہ جو باتیں کر رہا تھا، ان باتوں نے مجھے کافی کنفیوز کیا ہے۔ کیا آپ مجھے اس بارے میں کچھ بتائیں گے؟ وہ کس لڑکی کے بارے میں بات کر رہا تھا، اور اس کے اس کیس کا لڑکی سے کیا لینا دینا ہے؟ آپ نے اسے پھنسانے کے لیے پلاننگ کی ہے، ایسا اس کا کہنا ہے۔ اس میں کتنی حقیقت ہے؟ کیا آپ مجھے بتانا مناسب سمجھیں گے؟ اگر آپ مجھے نہیں بتانا چاہتے تو وہ بھی کوئی بات نہیں، لیکن زین کو بتائیے گا تاکہ اس کیس میں کچھ حد تک آسانی ہو سکے۔ اور دوسری بات، کوشش کیجیے گا آپ کا کزن زبان کھول دے، ورنہ شاید ہمیں انہیں اپنے طریقے سے بولنے پر مجبور کرنا پڑے، جو یقیناً آپ کے خاندان والوں کو پسند نہیں آئے گا، اور نہ ہی آپ کو۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بول رہا تھا۔ سر، سب سے پہلی بات تو میرا اس کیس میں اب کوئی لینا دینا نہیں ہے، میں تو صرف یہی سب کہنے گیا تھا جو آپ مجھے بتا رہے ہیں، اور باقی جس لڑکی کے بارے میں وہ بات کر رہا تھا وہ اب میری بیوی ہے، اور اس کیس سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور جس پلاننگ کی وہ بات کر رہا ہے وہ بھی تقریباً میرا اور اس کا پرسنل میٹر ہے۔ اس کیس کا کوئی لینا دینا نہیں، بلکہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس کیس نے میرے لیے کافی آسانی پیدا کی تھی۔ میری جو وائف ہے اس کی شادی اس کے ساتھ ہونے والی تھی، اور اسے بچانے کے لیے میں نے یہ قدم اٹھانے کا فیصلہ کیا تھا۔ اگر میں چاہتا تو راحیل کو 2 دن پہلے بھی گرفتار کروا سکتا تھا، اور 2 دن بعد بھی، لیکن میں ایسا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں نے ہی سارے ثبوت لا کر انسپکٹر زین کو دیے تھے، اور یہ اسی دن کی بات ہے جب اس کی شادی تھی۔ میں چاہتا تھا کہ شادی والے دن ہی پولیس اسے گرفتار کرے، کیونکہ جس لڑکی سے اس کی شادی ہونے والی تھی میں اس سے محبت کرتا تھا، اور میں اس سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ بس اتنی ہی بات ہے۔ اگر اسے 2-3 دن پہلے گرفتار کیا جاتا تو شاید اس کی شادی رک جاتی، اور اگر بعد میں کیا جاتا تو شاید شادی ہو جاتی۔ تو مجھے دونوں ہی کنڈیشن منظور نہیں تھی، اسی لیے میں نے اس کیس کی ڈیٹیلز اس کی شادی والے دن ہی دی تھی۔ یہ ساری باتیں کسی کو بھی بتانے والی نہیں تھی، یہ اس کا راز تھا جو اس نے داور پر کھول دیا تھا، کیونکہ وہ نہیں جانتا تھا۔ بس اسے یقین تھا کہ اگر اسے پتہ چل بھی جائے گا تو بھی وہ کسی طرح کا کوئی مسئلہ پیدا نہیں کرے گا۔ محبت کو حاصل کرنے کا یہ طریقہ بہت غلط ہے، آپ اس کا رشتہ بھی مانگ سکتے تھے۔ خیر اس کی شادی ہونے والی تھی تو یہ سب کچھ حد تک ٹھیک بھی ہے۔ اپنی محبت کو حاصل کرنے کے لیے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، لیکن پھر بھی آپ نے غلطی کی ہے۔ آپ کو اس کیس کی ساری ڈیٹیلز پہلے پتہ چل چکی تھیں، اور آپ نے اپنے مطلب کے لیے، اپنی پرسنل وجہ کے لیے کسی کو بھی یہ بات نہیں بتائی جو بڑا نقصان کروا سکتی تھی۔ یہ ایک بہت ہی غیر ذمہ دارانہ حرکت ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ آئندہ اس طرح کی کوئی حرکت نہیں کریں گے۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے ایک بار پھر سے اس کی غلطی نکال چکا تھا۔ وہ کچھ نہیں بولا، صرف ہاں میں سر ہلاتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ اب وہ اس کے سامنے
وہ کیا کہتا ہے کہ کبھی کبھی غیر ذمہ دارانہ کام کر کے ہی اپنی دلی خواہشات کو پورا کیا جاتا ہے۔ السلام علیکم جی، کہیں کیوں فون کیا ہے آپ نے؟ وہ اس وقت اسپتال میں موجود تھی۔ پھپھو اور تائی امی بھی یہیں تھیں۔ اس نے امی کے موبائل پر فون کیا تھا کہ اسے اس سے بات کرنی ہے، جس پر امی نے فون اس کے حوالے کر دیا تھا۔ اپنی جان کی آواز سننی ہے، جانے من شادی کی ہے آپ سے، اتنا حق تو بنتا ہے نا میرا۔ انداز میں دنیا جہاں کی شرارت اور شوخی تھی۔ وہ اسے تنگ کرنے کے لیے یہ سب کچھ کہتا تھا۔ اسے اس بات کا یقین ہو چکا تھا یہاں سب گھر والے پریشان ہیں زباریہ کو لے کر۔ اسے اب تک ٹھیک سے ہوش نہیں آیا، اور آپ کتنے آرام سے وہاں اپنے آفس میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ احساس نام کی کوئی چیز ہے آپ کے اندر؟ ڈاکٹر اسے مسلسل بے ہوش رکھ رہے ہیں، اس کی ذہنی کیفیت بہت خراب ہے۔ آپ ان سب باتوں پر دھیان دینے کے بجائے صرف اور صرف اپنے کاموں کو پورا کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ کچھ ذمہ داریاں اس گھر سے بھی نکلتی ہیں آپ کی۔ وہ فون کان سے لگائے ایک سائڈ پر آتے ہوئے اسے سمجھانے والے انداز میں مگر ڈانٹتے ہوئے بولی، میں تمہیں اپنی ذمہ داریاں بتاتا ہوں ڈارلنگ، پر سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے ماں باپ کا حکم ماننا، جو کہ میں نے تمہیں اپنی زندگی میں شامل کیا ہے، اور اب سے تم میری سب سے بڑی ذمہ داری ہو، جسے میں ہر طرح سے نبھانا چاہتا ہوں۔ یہ الگ بات ہے کہ تم نے کل رات مجھے میری ذمہ داری نبھانے نہیں دی، بلکہ میرے معصوم جذبات کا قتل کیا۔ تمہیں عمر چیز نہیں ہے۔ وہاں نہ جانے کتنے لوگ بیٹھے ہوں گے، اور یہ احساس تک نہیں ہے کہ یہاں آپ کی کزن ہسپتال میں زندگی اور موت سے لڑ رہی ہے۔ کیسے انسان ہیں آپ، مجھے بات ہی نہیں کرنی آپ سے، وہ غصے سے کہتی۔ فون کاٹ چکی تھی۔ زاور نے غصے سے فون کو دیکھا اور پھر غصے میں ٹیبل پر رکھ دیا۔ اسے اپنی بیوی بہت ہی بری ملی ہے، اس نے سوچا، لیکن پھر موبائل اسکرین پر اس معصوم سے چہرے کو دیکھ کر اس نے فوراً اپنی بات کی نفی کی تھی۔ ارے نہیں یار، میری جان تو بہت معصوم ہے، اتنی پیاری ہے۔ اس نے مسکراتے ہوئے موبائل اسکرین پر اپنے لب رکھ دیے تھے۔ کبھی کبھار انسان اچانک بہت الگ محسوس کرنے لگتا ہے، اپنے آپ کو آسمانوں میں فیل کرتا ہے۔ اس وقت اس کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہو رہا تھا۔ وہ اسے ڈانٹنے، غصہ کرنے، سیدھے منہ بات کرنے یا اطمینان اس کے لیے بات کر لے، یہ اطمینان اس کے لیے کافی تھا کہ وہ صرف اسی کی تھی۔ وہ دروازہ کھٹکھٹائے، اب باہر رک کر اس کے آنے کا انتظار کر رہا تھا، لیکن اسے سیڑھیاں اتر کر نیچے آتے آتے پورے 2 منٹ لگ چکے تھے۔ آدھے 2 گھنٹے سے کھڑا ہوں میں، اور تمہیں اتنی توفیق نہ ہو سکی کہ وقت پر دروازہ ہی کھول دو۔ وہ اندر داخل ہوتے ہی اس سے کہنے لگا، آتے ہی شکایت نہیں کرتے بلکہ سلام دیتے ہیں۔ میری دور کی خالہ کہا کرتی تھی کہ آتے ہی اگر سلام پیش کرو تو شیطان نہیں آتے، تو گھر میں شیطان نہیں آتے۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے اپنی کسی خالہ کی بات بتانے لگی، تم حد کرتی ہو، شیطان کو بھی اندر آنے دو یار، وہ بھی باہر بارش میں کھڑا بھیگ رہا ہوگا۔ وہ اس کے گرد اپنی باہوں کا حصار بناتا اسے اپنے ساتھ لیے اندر کی طرف آیا تھا۔ آپ پتہ نہیں کیا کیا باتیں کرتے رہتے ہیں، مجھے تو آپ کی باتوں کی سمجھ نہیں آتی۔ میرا تاؤ رو رہا ہوگا، اور تیزی سے اوپر کی طرف بڑھی تھی۔ کبھی تاؤ کے باپ کا بھی پوچھ لو، اتنا لمبا ہوتا جا رہا ہے انتظار۔ وہ بھی اس کے پیچھے پیچھے ہی سیڑھیاں چڑھنے لگا، لیکن اس کا جواب نہ آیا۔ چائے، وہ کمرے میں داخل ہوتی بے حد معصومیت سے بولی تھی۔ اس کے بچگانہ سے انداز پر داور مسکرا کر اپنی شرٹ کے اوپر کے بٹن کھولنے لگا، جبکہ تاہو بیڈ پر لیٹا بڑی مزے سے اپنے پیر کو اپنے ہاتھ میں پکڑے معائنہ کر رہا تھا۔ کھلکھلا کر مسکرایا، تاہو ماما کا پیارا بیٹا ہے، ماما کی جان ہے، ماما کے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اس کے ننھے ننھے ہاتھوں کو اپنے دونوں ہاتھوں میں جکڑ کر چومنے لگی۔ دیدا، وہ بھی اس کی باتوں کا خوب جواب دے رہا تھا، جس پر وہ صدقے والی جا رہی تھی۔ تمہارے بیٹے نے تمہیں کبھی نہیں بتایا ہوگا کہ تمہارا کس کتنا انرجیٹک ہے، وہ بیڈ پر بیٹھتے ہوئے اسے دیکھ کر کہنے لگا، تو اس نے ایک نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اسے لگا تھا کہ شاید وہ والی کوئی بات نہیں کرے گا، لیکن ہمیشہ کی طرح یہاں پر بھی وہ غلط تھی۔ اسے
اگنور کرتے ہوئے تاؤ کو اپنی باہوں میں اٹھائے اس کے ساتھ باتیں کرنے لگی۔ وہ اس کی کوئی بات نہیں سننا چاہتی تھی، کیونکہ وہ ضرورت سے زیادہ بے باک ہوتا جا رہا تھا۔ پچھلے کچھ دنوں میں تو اس نے اس کے کئی روپ دیکھ ڈالے تھے۔ تمہارا کس سچ میں بہت شاندار تھا۔ آج میرا دن بہت اچھا گزرا، میں نے بہت انجوائے کیا، سب کی باتوں کا مسکرا کر جواب دیا۔ آج میری خوشی دیکھ کر کتنی دفعہ میرے ساتھ کام کرنے والے آفیسر نے وجہ بھی پوچھی تھی، لیکن انہیں اب تھوڑی نہ بتا سکتا تھا کہ میری وائف نے مجھے ایک کس دیا ہے۔ اب یہ باتیں انہیں بتانے والی تھوڑی تھی۔ خیر پھر سنو کیا ہوا۔ مجھے نہیں سننا، اور آپ بھی چپ کر جائیں، تاؤ کے سونے کا وقت ہے۔ اگر یہ ابھی نہیں سوئے گا تو پھر بعد میں بھی نہیں سوئے گا۔ اور آپ کو بھی ان کی چھلکاتا چہرہ دیکھنے لگا۔ اتنا گھبرانے کی یا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے ڈارلنگ، اب تو تمہیں روز صبح مجھے ایسے ہی کام پر بھیجنا پڑے گا، اسی لیے اچھا ہے کہ تم عادت ڈالو، کیونکہ اب میں مزید انتظار نہیں کرنا چاہتا۔ یہ فتح ہماری نئی شروعات کی ہوگی، اور اس بار میں کسی طرح کا بہانہ برداشت نہیں کروں گا۔ وہ اس کا چہرہ تھبکتا اٹھ کر ڈریسنگ روم میں بند ہو گیا، جبکہ اس نے ایک نظر بیڈ پر لیٹے تاہو کو دیکھا تھا، جو ایک بار پھر سے اپنے پیر کا معائنہ کر رہا تھا۔ اسے تاہو سے بس اتنی سی شکایت تھی کہ وہ اپنی ماں کی حفاظت کیوں نہیں کرتا تھا۔ اتنے برے بوبو ہو آپ، بھوت سے کسی دن اس کا باپ اس کی ماں کو کھا جائے گا، اور اس معصوم کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ امی مجھے اس سے ملنا ہے، ایک بار اسے کہیں تو صحیح کہ مجھ سے ملے، میں اسے بتاؤں گی کہ میں اسے کتنی محبت کرتی ہوں، وہ میری محبت کے سامنے ہار جائے گا، مجھے یقین ہے۔ آپ اس سے کہیں تو صحیح، وہ اپنی ضد پر اڑی ہوئی تھی۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے زباریہ، وہ ایک شادی شدہ انسان ہے، نہ جانے تم یہ بات کب سمجھو گی۔ پہلے تمہارے بھائی نے ہمیں دنیا کے سامنے شرمندہ کیا ہے، اب تم بھی یہ حرکتیں شروع کر دی ہیں۔ تم دونوں بہن بھائی ہم والدین کو شرمندہ کر رہے ہو، تم دونوں کی وجہ سے خاندان بھر میں ہم کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے۔ کیا بتائیں لوگوں کو کہ بیٹا نشئی اور بیٹی کسی کے لیے خودکشی کرتی پھر رہی ہے۔ بڑھاپے میں بچے اپنے والدین کی زندگی آسان کرتے ہیں، لیکن تم دونوں نے ہماری زندگی جہنم کر رکھی ہے۔ تمہارے بابا کتنے پریشان ہیں، اس بات کا احساس تک نہیں ہے تمہیں۔ ہر چیز میں ضد اور ہٹ درمی نہیں چلتی، اس بات کو کب سمجھو گی تم؟ اور اپنی زندگی میں بے حد خوش ہے وہ، سہروش کے ساتھ اپنی نئی زندگی کی شروعات کر چکا ہے، اور تم اب تک انہی پرانی رشتوں کو لے کر بیٹھی ہوئی ہو۔ کیا تم نصیب کا لکھا قبول نہیں کر سکتی؟ اگر وہ تمہارے نصیب میں ہوتا تو تمہیں مل جاتا، وہ تمہارے نصیب میں تھا ہی نہیں، اسی لیے اسے سہروش کے نصیب لکھ دیا گیا ہے۔ لیکن یہ چھوٹی سی بات تم قبول نہیں کر پا رہی ہو، اس لیے نہیں کیونکہ تم زاور سے کوئی دھواں دھار محبت کرتی ہو، بلکہ اس لیے کیونکہ تم برداشت نہیں کر رہی کہ سہروش کو ایک اچھا انسان مل گیا، اور وہ انسان کبھی تمہارا منگیتر تھا۔ یہ سب کچھ تم محبت میں نہیں کر رہی، یہ سب کچھ صرف تم اپنی تسکین کے لیے کر رہی ہو، اور یقین جانو تمہاری اس حرکت سے مجھے نہیں لگتا کہ زاور کو رتی برابر بھی فرق پڑتا ہے۔ رات وہی تمہیں لے کر یہاں آیا تھا، اور صبح ہوتے ہی وہ اپنے کام پر نکل گیا، کیونکہ اس کے نزدیک تم سے زیادہ ضروری تھا اس کا کام۔ اگر اسے تم سے محبت ہوتی نا تو وہ یہاں ہوتا، نہ کہ اپنے کام پر۔ اسی چیز سے اندازہ لگا لو کہ اس کی زندگی میں اب تمہاری کوئی جگہ نہیں ہے۔ خود کو تھکانا بند کرو، کوئی فائدہ نہیں ہے، تم صرف یہ سب کچھ کر کے اپنے لیے مشکلات میں اضافہ کر رہی ہو۔ زاور کے نزدیک ان سب چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے، وہ شخص کبھی بھی ماضی کے پیچھے نہیں بھاگتا، وہ حال میں جینے کا عادی ہے، وہ اپنی زندگی کو اپنے کل کی نظر کبھی نہیں کرے گا۔ یہ سب کچھ کر کے تم خود اپنی زندگی مشکل بنا رہی ہو۔ وہ اس کے پاس بیٹھی اسے سمجھا رہی تھی، لیکن وہ یہ بات بھی بہت اچھے طریقے سے جانتی تھی کہ ان کی کوئی بھی بات اس کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ وہ ان کی کسی بات کو نہیں سمجھنا چاہتی، الٹا ان کی بات پر سر جھڑک کر اپنا غصہ کنٹرول کر رہی تھی۔ یہ سب کچھ اس کی وجہ سے ہوا ہے۔ وہ منحوس جب سے میری زندگی میں آئی ہے، اس نے میری زندگی خراب عذاب کر رکھی ہے۔ میں اس کی جان لے لوں گی، میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی میرے منگیتر پر گندی نظر رکھنے کی؟ بکواس بند کرو زباریہ، خبردار جو تم نے سہروش کا نام اس انداز میں لیا
یہ تو تم بھی اچھی طریقے سے جانتی ہو کہ وہ کبھی بھی زاور سے پیار نہیں کرتی تھی، اسے زاور کبھی پسند نہیں تھا، یہ تو نصیب پر لکھا ہوا تھا جسے اس نے قبول کر لیا ہے۔ اس نے زاور کے لیے کبھی زاور کو کبھی نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ یہ تو تمہارے بھائی کے کرتوت تھے جس نے اس بڑھاپے میں ہمارا نام برباد کر دیا ہے۔ وہ تو خدا کا شکر ہے کہ وہ عین وقت پر شادی کے لیے راضی ہو گیا، ورنہ اس معصوم کی زندگی برباد ہو جاتی۔ وہ تم سے ملنے کے لیے اندر آ رہی ہے، اور خبردار تم نے اس کے سامنے کوئی بھی فضول بات کی۔ زباریہ، بہت اچھے طریقے سے یاد رکھنا کہ تمہارے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ہے وہ نصیب کا لکھا ہوا تھا، سحر کی اس میں کوئی غلطی نہیں ہے۔ وہ اندر آ رہی ہے، میں ڈاکٹر سے مل کر تمہارے پیپرز تیار کرواتی ہوں۔ وہ اس کے قریب سے اٹھتے ہوئے باہر چلی گئی تھی، جبکہ باہر تائی امی اور سحروش کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ ان کے باہر آتے ہی زباریہ کی حالت کا پوچھنے لگی۔ اب بہتر ہے، ڈاکٹر نے کہا تھا کہ آج ہی ڈسچارج کر دیں گے، تو میں ڈسچارج پیپرز تیار کرواتی ہوں، ہم اسے تھوڑی ہی دیر میں گھر لے چلتے ہیں۔ چاچی مسکرا کر آگے بڑھ گئیں، جبکہ وہ زباریہ کے کمرے کی طرف آ گئی تھی۔ السلام علیکم زباریہ، کیسی ہو تم؟ اب کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ اس کے قریب بیٹھتے ہوئے سوال کرنے لگی تھی۔ وہ چھت کو گھور رہی تھی، اس کی آواز پر اس نے اسے دیکھنے لگی۔ وہ اس کی محبت کی دشمن تھی، اس کی ماں اسے کوئی قدم نہیں اٹھانے دے رہی تھی، ورنہ اس لڑکی کو ہرانا اس کے لیے مشکل تو نہ تھا۔ کیسا ہو سکتا ہے وہ انسان جو اپنا سب کچھ ہار بیٹھا ہو، اپنی محبت، اپنی چاہت، ہر چیز دوسروں کی جھولی میں ڈال چکا ہو؟ کم از کم تمہیں مجھ سے یہ سوال نہیں کرنا چاہیے سحروش۔ اب اتنی نادان بھی تم نہیں ہو کہ میرے دل کے جذبات کو سمجھ نہ سکو۔ ویسی ہی ہوں میں جیسا مجھے ہونا چاہیے۔ وہ پرسکون سی اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ نہ جانے کیوں سحروش اس کی بات پر شرمندہ سی سر جھکا گئی۔ یہ سب کچھ اللہ کا فیصلہ ہے زباریہ، اس کی بات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ ہو سکتا ہے اللہ نے اس شخص کو تمہارے نصیب میں لکھا نہ ہو سکتا ہے تمہارے لیے زاور سے بہتر چنا گیا ہو۔ مجھے اور کوئی بھی نہیں چاہیے، مجھے صرف زاور چاہیے۔ وہ میری محبت ہے، میں نے آج سے نہیں بچپن سے چاہا ہے، اسے ہمیشہ اپنے ساتھ دیکھا ہے، لیکن آج تمہاری وجہ سے اس نے میرا ساتھ چھوڑ دیا۔ اب تک وہ مجھ سے ملنے نہیں آیا، جانتی ہو کیوں؟ کیونکہ وہ تمہارے ساتھ جڑے زبردستی کے اس رشتے کو نبھانا چاہتا ہے، اس سمجھوتے کو وہ آخر دم تک ساتھ لے کر چلنا چاہتا ہے، اپنے ماں باپ کا فیصلہ صحیح ثابت کرنا چاہتا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اور میری جگہ وہ تمہیں کبھی نہیں دے سکتا۔ کسی کی زندگی میں ایک انسان انجانا وجود بن کر رہنا کوئی کمال کی بات نہیں ہے سحروش، تم ساری زندگی پچھتاؤ گی۔ تم نے میری دل کی دنیا لوٹی ہے، سکون تمہیں بھی نہیں ملے گا۔ وہ بولنے پر آئی تو بولتی چلی گئی، یہ جانے بنا کہ وہ اسے بد دعائیں دے رہی تھی، یا شاید وہ یہ جانتی تھی۔ سحروش، کیا تم ساری زندگی ایک ایسے انسان کے ساتھ رہ لو گی جو تمہیں پسند نہیں کرتا، جو تم سے محبت نہیں کرتا، صرف تمہارے ساتھ ایک سمجھوتے کا رشتہ گزار رہا ہے؟ وہ کبھی تمہارا نہیں ہو سکے گا۔ کیا تم اس حقیقت کے ساتھ ساری زندگی رہ لو گی کہ تمہارا شوہر کسی اور سے محبت کرتا ہے؟ کیا یہ چبھن ساری زندگی برداشت کر لو گی؟ بولو سحروش، کیا تم اس چیز کو برداشت کر پاؤ گی کہ تمہارے شوہر کے دل میں تم نہیں بلکہ کوئی اور رہتا ہے؟ میں تو کبھی برداشت نہیں کر پاتی۔ اگر تمہاری جگہ میں ہوتی تو اس طرح خاموش کبھی نہ بیٹھتی۔ اگر تمہاری جگہ میں ہوتی تو اپنے شوہر سے طلاق لے کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کہیں دور چلی جاتی، لیکن اس شخص کو کبھی منہ نہ لگاتی جو میرا ہے ہی نہیں۔ وہ نہ جانے اس پر کیا بتانا چاہتی تھی، لیکن اس کا انداز سحروش کو بہت برا لگ رہا تھا۔ اگر تمہاری جگہ میں ہوتی زباریہ، تو میں اس شخص کو چھوڑ کر کبھی نہ جاتی، کیونکہ مجھے خود پر بھروسہ ہے۔ میں اس شخص کو خود سے محبت کرنے پر مجبور کر دیتی، کیونکہ اس شخص کو اللہ نے میرے مقدر میں لکھا ہوا ہوتا، اور اللہ جو فیصلہ کرتا ہے وہ بہترین ہوتا ہے۔ میں اس شخص کو چھوڑ کر کبھی بھی نہ جاتی، نہ اس سے کبھی طلاق لیتی اور نہ کبھی اس سے منہ پھیرتی، کیونکہ ایک عورت میں اتنی قابلیت تو ہونی چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کے دل میں اس کے پہلے محبت کے نقش مٹا کر اپنا نام لکھ دے، اور مجھ میں اتنی ہمت ہے کہ میں اپنے شوہر کے دل کی دنیا سے لڑ سکتی ہوں۔ اس وقت زاور کے دل میں کیا ہے کیا نہیں میں نہیں جانتی، لیکن ایک بات میں دعوے سے کہہ سکتی ہوں کہ جلد ہی تمہیں زاور حیدری ایک الگ انسان ملے گا، جو زباریہ سے نہیں بلکہ سحروش سے محبت کرے گا۔ اس کے دل میں زباریہ کا کوئی نقش نہیں ہوگا۔ وہ عورت ہی کیا جو اپنے شوہر کے دل میں اپنے لیے محبت نہ پیدا کر سکے۔ میری زندگی، میرے دل بہت صاف ستھرا ہے، اور اس دل میں وہی شخص ہے جس کے میں نکاح میں ہوں، اور جس سے میں اپنے دل میں بساؤں گی، اس کے دل میں بسنے کی قابلیت ہے مجھ میں۔ اس لیے تم سے بس اتنا ہی کہوں گی کہ آگے بڑھ جاؤ، اپنی زندگی کو ایک ہی جگہ مت روکو، مشکل تمہارے لیے ہوگی۔ وہ کہہ کر اٹھ گئی تھی، جیسے اور کوئی بات بچی ہی نہ ہو کرنے کے لیے، جبکہ زباریہ اس کا انداز دیکھ کر کھٹک گئی تھی۔ وہ جو اس کے سامنے ایموشنل ڈرامہ کرنے والی تھی، رونا دھونا مچا کر اسے احساس کمتری کا احساس دلانا چاہتی تھی،
سب دھرا کا دھرا رہ گیا تھا۔ وہ ایک ہی دن میں اس پر ثابت کر چکی تھی کہ وہ زاور حیدری کی بیوی ہے۔ زباریہ کو گھر واپس آئے 1 ہفتے سے اوپر کا وقت ہو چکا تھا، لیکن اب بھی وہ اس سے ملنے نہیں آیا تھا۔ سب نے باری باری کہا کہ وہ اس سے مل کر آ جائے، لیکن بہت کوشش کے باوجود وہ وقت ہی نہیں نکال پا رہا تھا۔ ایڈوکیٹ صفدر کا کیس ختم ہوا ہی تھا کہ دوسری طرف راحیل کا کیس شروع ہو گیا۔ تو اس کی چھٹیاں منظور ہو رہی تھی، نہ اس کی چھٹیاں منظور ہو رہی تھی اور نہ ہی اسے فالتو وقت مل رہا تھا۔ امی کہہ رہی ہیں کہ آپ آج آفس نہیں جائیں، بلکہ اگر آپ آج آفس گئے تو امی آپ کے آفس کو آگ لگا دیں گی۔ وہ تیاری کر رہا تھا جب اسے پیچھے سے سہروش کی آواز سنائی دی۔ پچھلے کچھ دنوں میں وہ اس کیس پر اتنا زیادہ مصروف تھا کہ اسے دیکھنے کی بھی فرصت نہیں ملی تھی۔ آج اس کا انداز اسے مسکرانے پر مجبور کر گیا تھا۔ وہ اس سے یوں ہی روٹھے لہجے میں بات کرتی تھی، لیکن سیدھے دل میں ہلچل مچاتی تھی۔ ڈارلنگ، مجھے لازمی آفس جانا ہے۔ امی سے کہو کہ ان کی شکایت نامہ میں واپس آ کر سنوں گا، پہلے ہی بری طرح پھنسا ہوا ہوں۔ اس نے جلدی اپنی شرٹ کے بٹن بند کیے تھے۔ اس کی رات میں واپسی بھی 1:30 بجے کے قریب ہو رہی تھی۔ تب تک وہ گدھے گھوڑے بیچ کر سو جاتی تھی۔ راحیل گواہی دینے کو تیار نہیں ہوا تھا، تو اس کا کیس داور نے اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا۔ 2-3 دفعہ تو اس کی ہلکی پھلکی سی مرمت بھی کر چکا تھا، لیکن راحیل نے اپنی زبان پر چپ کا تالا لگایا ہوا تھا، جس کی وجہ سے انہیں کافی مشکل ہو رہی تھی۔ جگہ جگہ چھاپے مار کے وہ نہ جانے کتنے لوگوں کو گرفتار کر چکے تھے۔ اسے سر کھجانے تک کی فرصت نہ تھی۔ آپ زباریہ سے ملنے کب جائیں گے؟ وہ اس کے پیچھے کھڑے سوال کر رہی تھی، جبکہ وہ اپنی شرٹ کے بٹن لگاتا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اچھا، باتیں شخص کی بے باکی سے بچنا۔ تمہیں کس کرنا آتا ہے؟ اس نے بیتوقع سوال کیا تھا کہ سہروش نے گھور کر اسے دیکھا۔ تم نہیں یار، وہ تمہیں کیسے آئے گا، کیونکہ تم تو ان سب معاملوں میں ایک دم زیرو ہو۔ خیر کوئی بات نہیں، میں ہوں نا تمہیں سکھانے کے لیے۔ اور بتاؤ کیا چل رہا ہے تمہاری زندگی میں؟ شوہر کیسا ہے تمہارا؟ خبر ملتی رہتی ہوگی تمہیں اس کی مصروفیات کی۔ اسے اپنے قریب کیے، وہ اس کی کمر میں اپنے دونوں بازو حائل کیے، وہ اسے اپنے ساتھ لگاتا بے حد معصومیت سے بول رہا تھا۔ اس کے انداز پر سہروش کو ہنسی آ گئی۔ اس کے ساتھ واقعی ظلم ہو رہا تھا، اور کچھ نہ ہو سہروش کے دل میں اس کے خڑوس باس کو دیکھنے کی خواہش ضرور تھی۔ کون تھا وہ عظیم شخص جو اس کو تیگنی کا ناچ نچا رہا تھا؟ آپ کو ایک دفعہ زباریہ سے ملنا چاہیے، وہ روز آپ کا پوچھتی ہے۔ ایک بار آپ کو اس سے ملنا چاہیے۔ تم کیوں میرے رومانس کا بیڑا غرق کر رہی ہو لڑکی؟ کیا بگاڑا ہے میں نے تمہارا کیا؟ تم کیا چاہتی ہو تم سے اس وقت؟ اور کیا تم کیا فضول بات لے بیٹھی ہو؟ تمہاری گردن میں سوراخ سا کیوں بنا ہوا ہے؟ پانی سیب ہوتا ہے اس گھڑے میں؟ وہ اب اس کی گردن میں رگوں کے بیچ آنے والی جگہ کی طرف نظر مرکوز کر چکا تھا، جبکہ اس کا یوں بے ساختہ چھونا سہروش کو گھبراہٹ میں مبتلا کر گیا تھا۔ اس نے فوراً ہی اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام لیا تھا۔ آپ ایک دفعہ زباریہ سے ملنے اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو پہلے اس کا حال چال ہی پوچھ کر آ جائیں۔ اس کی حالت کافی خراب ہے۔ اس نے فوراً ہی اس کا ہاتھ اپنی گردن سے ہٹا کر اپنے ہاتھوں میں قید کر لیا تھا۔ میرے پاس وقت ہے تم سے رومانس کرنے کا، اور اگر کرنے کے لیے تیار ہو تو بتاؤ، باقی میرے پاس کسی چیز کے لیے وقت نہیں ہے۔ وہ بول ہی رہا تھا کہ اس کا فون بجنے لگا۔ پتہ نہیں، میں نے قریب لاتے ہوئے بولا تھا۔ میں آپ کے تھانے کی مجرم نہیں جو آپ میرے ساتھ اپنے تھانے کے مجرموں جیسا سلوک کریں گے۔ فون اٹھائیں اور مجھے جانے دیں یہاں سے۔ وہ التجا کر رہی تھی۔ تم تھانے کی نہیں، میرے دل کی مجرم ہو، اور تمہیں ایسی سزا سناؤں گا کہ ساری زندگی یاد رکھو گی۔ میرا کام تھا اس کیس میں بھی صرف انفارمیشن دینا، جو کہ میں کافی ساری اکٹھی کر چکا ہوں۔ اب تو کھڑوس چھٹیاں دے دے گا۔ تمہیں وقت دے رہا ہوں، اپنی مرضی کی جگہ سلیکٹ کر لو کہ تمہیں کہاں جانا ہے۔ بعد میں یہ نہ کہنا کہ میرے سے پوچھا ہی نہیں گیا۔ وہ ساتھ میسیج ٹائپ کرتے داور کو پہنچنے کا کہہ رہا تھا، اور لگے ہاتھوں اس کے بھی ہوش اڑا رہا تھا۔ پھر اچانک اسے کچھ ہوا کہ اس کا ہاتھ تھام کر وہ سیڑھیاں نیچے اترنے لگا۔ وہ پہلی سیڑھی پر اس کے ساتھ اس کا ہاتھ تھامے نیچے آ رہا تھا جب زباریہ کی نظر پڑی۔ وہ ابھی تک اپنے دل کو تسلی دے رہی تھی کہ آج نہیں تو کل وہ اسے حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے گی، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ نیچے آتے ہی وہ اس کی طرف جانے کے بجائے ٹی وی کی طرف متوجہ ہو گیا، جہاں نیوز پر کسی ایک ایکٹریس کے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کی خبر کو ہیڈ لائن کیا جا رہا تھا۔
بابا بہت غور سے وہ نیوز سن رہے تھے کیونکہ سامنے ٹی وی پر نظر آنے والی لڑکی اور کوئی نہیں بلکہ ان کی بہو تھی، اور کچھ ٹائم سے وہ ڈراموں میں بہت زیادہ نظر آ رہی تھی، اور اب اس کا دعویٰ تھا کہ اس کے ڈائریکٹر نے اس کے ساتھ نشے کی حالت میں بدسلوکی کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس لڑکی کی حالت کافی بری دکھ رہی تھی، جبکہ وہ خود بھی بہت غور سے اس خبر کو سن رہا تھا۔ اس نے مجھے کام کے سلسلے میں بلایا تھا، لیکن مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ مجھے وہاں اس لیے بلا رہا ہے۔ اس نے پہلے مجھے آفر کی کہ میں اس کے ساتھ اس کے گھر فرینڈ بن کر رہوں۔ جب میں نے انکار کر دیا تو وہ زبردستی کرنے پر اتر آیا۔ میں نے اس سے کہا کہ میں پولیس میں اس کی رپورٹ کروں گی، تو آگے سے ہنستے ہوئے اس نے کہا کہ پولیس تو اسی کا کھاتی ہے، میں پولیس میں رپورٹ کروں یا ہائی کورٹ میں، کوئی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اس لیے میں سیدھی یہاں آئی ہوں کیونکہ میں جانتی ہوں انسپیکٹر داور رشوت دینے والوں کے ہاتھ کاٹ دیتے ہیں۔ اس نے اندر قدم رکھا تو وہ کرسی پر بیٹھی اپنی رپورٹ لکھوا رہی تھی۔ وہ اس وقت کافی بری حالت میں تھی، اس کا ہونٹ پھٹا ہوا تھا، چہرے پر تھپڑوں کے نشان تھے اور حالت قابل رحم تھی۔ لیکن مزے کی بات یہ تھی کہ اس کا شوہر، جس کی وہ یہاں تعریفوں کے پل باندھ رہی تھی، وہ اندر آرام سے اے سی والے کمرے میں بیٹھا شاید اپنا کوئی ضروری کام کر رہا تھا۔ شاید وہ جانتا ہی نہیں تھا کہ یہاں باہر کون آ کر رپورٹ لکھا رہا ہے، یا شاید وہ جانتا تھا اور جان بوجھ کر اگنور کر رہا تھا۔ انسپیکٹر داور کہاں ہیں؟ انہوں نے ایک آرڈر دیا تھا۔ پیچھے ایک ڈیلیوری بوائے کھڑا ان سے پوچھ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک پارسل تھا جس میں شاید نہیں یقیناً موبائل فون تھا۔ اندر ہیں اس کمرے میں، لاؤ دو، میں انہیں اندر ہی دینے جا رہا ہوں۔ اس نے فوراً ہی اس کے ہاتھ سے موبائل لے لیا تھا۔ پیمنٹ ہو چکی ہے یا ابھی کرنی ہے؟ اس نے الٹا پلٹا کر کے فون کو دیکھا تھا، جو کہ ایک بہت ہی بہترین فون تھا۔ اس کے ساتھ ایک لیڈیز کور تھا، اس نے اپنے لیے نہیں خریدا تھا۔ اس کے کور کے ایک کونے پر بڑا اسٹائلش ساہو کی ماما لکھا ہوا تھا، یقیناً یہ اس نے آرڈر پر بنوایا تھا۔ نہیں سر، پیمنٹ ہو چکی ہے، اور یہ کور انہوں نے الگ سے منگوایا تھا، یہ ان کو دے دیجیے گا، اور یہ گارنٹی کارڈ ہے۔ انشاءاللہ ہمیں یقین ہے آپ ایسے ہی ہمارے سروسز کو پسند کرتے رہیں گے۔ ڈیلیوری بوائے بولنے پر آیا تو پھر وہ بولتا ہی چلا گیا، جبکہ وہ مسکرا کر اس کے قریب سے تیزی سے نکلا تھا۔ ایک تو یہ آن لائن کمپنیز والے سب سے زیادہ اپنے برانڈ کی پروموشن کرتے ہیں، اب سامنے کتا ہی کیوں نہ ہو، اس کو بھی اپنے موبائل کی فیچر بنانا شروع کر دیں گے۔ ان لوگوں کو تو بس سننے والے چاہیے ہوتے ہیں، لیکن اس کے پاس اتنا فارغ وقت نہیں تھا، اس لیے اس کے ہاتھ سے موبائل لے کر تیزی سے داور کے کمرے میں چلا گیا۔ السلام علیکم سر، یہ آپ کا فون۔ وہ سلوٹ کرتا موبائل اس کے ٹیبل پر رکھ چکا تھا۔ سر، باہر ایک کیس آیا ہے، میرے خیال میں یقیناً وہ کیس آپ اپنے ہاتھ میں لینا پسند کریں گے، کیونکہ آپ کو پتہ نہیں ہے، نئی ابھرتی اداکارہ جس نے 2-3 ڈراموں میں کام کیا ہے، اس کے ڈائریکٹر نے اس کے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کی ہے۔ لڑکی بڑی مشکل سے اپنی عزت بچا کر وہاں سے بھاگ کر ہمارے تھانے میں آئی ہے۔ اس کے تھانے میں آنے کی وجہ یہ ہے کہ اسے یقین ہے کہ آپ رشوت دینے والوں کا ہاتھ کاٹ دیں گے، لیکن رشوت نہیں لیں گے۔ آپ کیس کو اپنے ہاتھ میں لے لیں تو مجھے آپ کو اس کیس میں فالو کرنا ہوگا۔ اگر آپ چاہیں تو میں ابھی سے اس کی انفارمیشن نکلوا لیتا ہوں، اس نے مسکراتے ہوئے بتایا تھا۔ ڈرگ کیس میں اس کی فیملی کا نمبر تھا، تو کہیں نہ کہیں سے اس کو لے کر تھوڑا مسئلہ ہو رہا تھا، اور اسے یقین تھا کچھ مسئلہ اسے بھی ہوگا، کیونکہ وہ راہیل کی طرح اس کا کزن نہیں بلکہ اس کی بیوی تھی۔ نہیں، یہ کیس انسپیکٹر زین کے ہاتھ میں ہے اور وہ ہینڈل کرے گا، ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں، اور باقی آپ کو اس کی انفارمیشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ انشاءاللہ ہم 2-4 دن میں اس کیس کو ختم کریں گے اور آپ کی چھٹیاں منظور کر لی جائیں گی۔ میں نے درخواست آگے بھیج دی ہے اردو میں لکھ کر۔ وہ بات ختم کرتے ہوئے بولا، تھینک یو سو مچ سر، لیکن آپ نے اپنے آپ کو تکلیف کیوں دی؟ میں لکھ دیتا درخواست، اس کا اینڈ پر اردو میں لکھ کر کہنا اسے بالکل اچھا نہیں لگا تھا۔ آپ کی پہلی درخواست اس قابل نہیں تھی کہ میں اسے آگے بھیج پاتا، اور یقیناً آپ کی دوسری درخواست بھی ایسی ہی ہوتی۔ جو لوگ اردو لکھتے
بیچ میں انگریزی کے الفاظ لکھتے ہیں، ان کی قابلیت پر زیادہ یقین نہیں کرتا۔ اس نے بات ختم کرتے ہوئے کہا جب اچانک ہی زین دروازے پر دستک دیتا اندر آیا تھا۔ وہ بھابھی کہہ رہی ہیں میرے پاس اتنا فالتو وقت نہیں ہے اور یہ کیس تمہارے ہاتھ میں ہے، کس طرح حل کرنا ہے تم دیکھو گے، میں نہیں۔ انسپکٹر زاور آپ جائیں اور فائل بنائیں تاکہ ہم دیکھ سکیں کہ اگلا شکار کون رہے گا ہمارا۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا تھا اور وہ وہاں سے اٹھ کر باہر نکل گیا، جبکہ زین اس کی منتیں کر رہا تھا کہ وہ ایک بار ہی صحیح عائشہ کو دیکھ تو لے۔ زین جا کر اس کا کیس کو حل کرو، میرا دماغ کھانے کی ضرورت نہیں ہے، میرا ان سب چیزوں سے کوئی واسطہ نہیں ہے، اور یہ بات میں تمہیں آخری بار بتا رہا ہوں، یہ کیس تمہارے ہاتھ میں ہے، اسے تم کس طرح سے ہینڈل کرتے ہو یہ تمہارا کام ہے، میرا نہیں۔ مجھے ایک ضروری کیس کے سلسلے میں کہیں باہر جانا ہے تو یہ موبائل کسی سے میرے گھر پہنچا دو۔ موبائل میں سم ڈالتا وہ اسے ایکٹیو کر چکا تھا۔ ارے واہ، لگتا ہے بھابھی کے لیے لیا ہے۔ زین نے موبائل ہاتھ میں لیا۔ ہاں اسی کے لیے لیا ہے، گھر پر لگا سرکاری نمبر اسے اولڈ فیشن لگتا ہے، اور اس پر ذرا سی لمبی بات کر لو تو اچھا خاصا بل بن جاتا ہے۔ اور میری بیوی کو اپنے بیٹے کی تصویریں بنانے کے لیے کوئی اچھا کیمرہ چاہیے تھا، تو سوچا ایک تیر سے دو شکار کر لوں۔ وہ مسکرا کر کہتا باہر نکلا تھا۔ عائشہ نے اسے باہر نکلتے دیکھا تو یہی سوچا تھا کہ شاید وہ اس کی بات سننے کے لیے باہر آیا ہے۔ وہ فوراً اٹھ کر اس کی طرف بھاگی تھی، لیکن وہ اسے اگنور کرتا آگے بڑھ گیا تھا۔ اس نے ایک نظر اس کا چہرہ دیکھا تھا، اس نے شاید آج پہلی دفعہ دوپٹہ اس کے سر پر دیکھا تھا۔ وہ ہمیشہ اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزارتی آئی، اس نے کبھی دوپٹہ اپنے سر پر نہیں لیا تھا، اور آج مظلوم بننے کے لیے اس دوپٹے کو اپنے سر پر لے لیا تھا۔ اگر یہی دوپٹہ وہ پہلے اپنے سر پر لے لیتی تو شاید اسے آج یہ سب کچھ دیکھنا نصیب نہیں ہوتا، لیکن ان عورتوں کو یہ بات سمجھانا بہت مشکل ہوتا ہے جو اپنی منمانیاں کرتی ہیں۔ یہ لڑکی یہاں کیوں آئی ہے؟ اسے دفع کرو، نکالو اس گھر سے باہر، ساری دنیا ہماری بدنامی کر کے اب یہاں آئی ہے۔ میں کہتا ہوں تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے ہم سے۔ میری بیٹی اسی دن مر گئی جب وہ یہاں سے باہر ڈرامے میں کام کرنے کے لیے گئی تھی، اب تمہارا ہم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ بابا ایسا نہ کہیں، میں کہاں جاؤں گی؟ اس شخص نے میرے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی ہے، میں نے اس کے خلاف رپورٹ کرائی ہے، مجھے یقین ہے پولیس اس کے خلاف ایکشن لے گی، لیکن آپ میری فیملی میرا ساتھ نہیں دے گی تو میں کیسے رہوں گی؟ کم از کم مجھے انصاف دلانے کے لیے آپ لوگوں کو میرے ساتھ ہونا چاہیے۔ آپ کو اندازہ بھی ہے میں اپنی عزت بچانے کے لیے کس طرح سے وہاں سے بھاگی ہوں۔